آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ، اپنے محبوب پاک کی عزت و عظمت کا صدقہ، اپنے پیاروں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ذکر و فکر کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ ہمیں اس پاک محفل میں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ سمجھنے، سچ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی محافل میں شرکت کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں موجود ہے کہ پچھلے سال ہم نے کلمہ شریف کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی نوکری پیش کی تھی۔ رمضان کے بعد کلمہ شریف کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ، اس کے پاکیزہ لفظوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ جس مقام پر پچھلے جمعے پر تو میں حاضری نہیں دے سکا تقریر کے حوالے سے، جس مقام پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا پچھلی گفتگو کا، اس مقام پر لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ محمد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستی، ایسی شخصیت جس کے ہر حوالے کو اللہ نے قابل تعریف بنایا ہو، ہر جز کو قابل تعریف بنایا ہو، ہر لمحے کو قابل تعریف بنایا ہو۔ اب ظاہری بات ہے تعریف اسی چیز کی کیتی ہے جو قابل تعریف ہو۔ اگر مخلوق صرف میرے نبی کو محمد کہتی تو پھر شاید کوئی شک یا شبہ رہ سکتا تھا کہ مخلوق لالچ کی وجہ سے بھی کہہ جاتی ہے، مخلوق ڈر کی وجہ سے بھی بڑا کچھ کہہ جاتی ہے، مخلوق رشتوں کی وجہ سے بھی بڑا کچھ کہہ جاتی ہے، لیکن جب رب نے میرے نبی کو محمد کہا اور بار بار محمد کہا تو شک شبے سارے دور ہو گئے کہ یہ وہ نہیں جسے لالچ کی وجہ سے قابل تعریف کہا گیا ہو یا ڈر کی وجہ سے قابل تعریف کہا گیا ہو، یہ وہ ہے جسے رب نے حقیقت میں ہی ہر انداز سے قابل تعریف بنایا ہے، ہر لحاظ سے قابل تعریف بنایا ہے۔ سرکار کی ذات کا کوئی لحاظ لے لو، کوئی انداز لے لو، کوئی لمحہ لے لو، کوئی گوشہ لے لو، حضور کی کوئی نسبت لے لو، اس نسبت کا تعارف لفظ محمد نے کروا دیا ہے کہ یا تو وہ شے نبی سے منسوب نہیں، اور اگر وہ منسوب ہے تو پھر اس جیسا جہان میں دوسرا کوئی نہیں۔ اور اسی بات کو آگے چل کے میں آج کل کے دور کے جو مسئلے چھڑے ہوئے ہیں ان کا جواب ابتدا میں دے دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ حضور ہر لحاظ سے بے مثال ہیں، حضور ہر انداز سے بے مثال ہیں، تو پھر یہ بات سمجھنے میں قطعاً کوئی جھجک نہیں ہے کہ حضور کے لحاظ اور حضور کے انداز جب سارے بے مثال ہیں تو پھر یہ بات تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی نا کہ پھر
اگر حضور کا ہر حوالہ، ہر لحاظ، ہر انداز بے مثال ہے تو پھر جس نے کلمے میں محمد پڑھا ہے اس کا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ مدینے والے کی آل اطہار بھی بے مثال ہے اور حضور کے صحابہ کا کردار بھی بے مثال ہے۔ یہ لفظ محمد ہی اس راز سے پردہ اٹھا گیا۔ میں سادگی چ دسیا ہی جدے جو دا زامن اللہ ہوئے، یاد ہے نا جناب نو، جس دے جو دا زامن، یہ نہیں بنیرا ہو دیاں بچیاں دا زامن اللہ ہوئے، یہ نہیں بنیرا ہو دیاں جوائیاں دا زامن اللہ ہوئے، یہ نہیں بنیرا ہو دے پہلے خلیفے دا زامن اللہ ہوئے، یہ نہیں بنیرا ہو دے تریجے خلیفے دا زامن اللہ ہوئے، محمد اکھی دئیوں نے جدے جو دا زامن اللہ ہوئے، یعنی جو بھی حضور سے منسوب ہو گیا ہے اس کا ضامن اللہ ہے، اور جس کا کوئی تکڑا بندہ ضامن ہو اس کو نقص کوئی نہیں پڑتا، جس کا ضامن اللہ ہو اس میں کوئی کمی اور عیب کیسے آ سکے۔ تو یہ بات جب اجمالی طور پر آپ کے ذہن میں آ گئی کہ لفظ محمد حضور کا نام جو اللہ نے کلمے کا حصہ بنایا ہے، اللہ نے کلمے کا حصہ بنایا ہے، یہ کلمے کا حصہ بنانا یہ بتا گیا ہے کہ قیامت تک جو کوئی یہ کلمہ پڑھے گا وہ صرف نبی کو رسول نہیں مانے گا بلکہ محمد الرسول اللہ، وہ نبی کے بارے میں عقیدہ یہ رکھے گا کہ حضور کا ہر حوالہ بے مثال ہے، حضور کا ہر لحاظ بے مثال ہے، حضور کا ہر انداز بے مثال ہے۔ یعنی اس کو میں سادہ لفظوں میں اگر سمجھاؤں تو یوں سمجھ جائیں کہ کلمے میں لفظ محمد کا آ جانا قیامت تک ایک ڈیرا بن گیا، ایک فیصلہ کر گیا کہ نبی کو رسول ماننے کی وجہ سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ محمد کا لفظ یہ بتا رہا ہے اس کو صرف رسول یا ختم نبوت کا تاجدار ماننے کی وجہ سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کو ہر لحاظ سے بے مثال ماننے کی وجہ سے بندہ مسلمان ہوتا۔ کلمے کا حصہ ہے، کلمہ پڑھو گے تو مسلمان ہوگے۔ اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ جو دا ضامن کون ہے؟ اللہ۔ نبی پاک کے جو کا ضامن کون ہے؟ اللہ۔ اور پچھلی نشست میں بات چھڑی تھی سیدۃ النساء کی عزت و عظمت کے حوالے سے، اب میں اس بات سے اس بات کو جوڑوں تاکہ گفتگو مربوط ہو جائے، مرتبط ہو جائے۔ لفظ محمد بتا رہا ہے کہ نبی کے جو کا ضامن کون ہے؟ پھر کہہ لیجئے نبی کے جو کا ضامن کون ہے؟ پھر کہہ لیجئے نبی کے جو کا ضامن کون ہے؟ اللہ۔ یہ لفظ محمد کا معنی مفہوم ہے، ہمارے کلمے کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے صرف لغت سے یہ بات حاصل کر لی، صرف ڈکشنری سے یہ بات حاصل کر لی۔ آؤ میں قرآن سے مہر لگواتا ہوں کہ جو چیز حضور سے منسوب ہو اور جس کو جتنی بڑی نسبت رسول کی نصیب ہو، اللہ اتنی شدت اور اتنی جدت سے اس کی ضامنی اٹھا لیا کرتا ہے۔ جو حضور سے جتنا زیادہ قریبی ہو، جس کی حضور سے جتنی زیادہ نسبت ہو، اللہ اتنی شدت سے اس کی ضامنی اپنے ذمے کرتا ہے۔ اب بلا شبہ اس بات میں کسی بندے کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی نسبتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اس مخلوق میں سب سے زیادہ نسبتیں حضور کی جس ہستی کو حاصل ہے وہ ہستی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ ہر نسبت کو سلام ہے، ہر نسبت کا احترام ہے، لیکن ڈنڈی نہیں مارنی، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ نسبت صحابہ کو کروڑوں سلام، نسبت تابعین کو کروڑوں سلام، نسبت عشق مصطفیٰ کو کروڑوں سلام، لیکن جس ہستی پر ساری نسبتوں کا عروج آتا ہے، جس ہستی پر حضور کی ہر نسبت کا عروج بنتا ہے، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی یہ مانا ہے کہ جہاں ہر نسبت کا عروج بنتا ہے وہیں سے تو سیدہ زہرا کا وجود بنتا ہے۔
قبلہ کون سی نسبت محمدی ہے جو سیدہ پاک کو نصیب نہیں ہے؟ دو بڑی نسبتیں امت مسلمہ مانتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ واقعی دو بڑی نسبتیں ہیں، ایک نسبت صحابیت اور ایک نسبت اہل بیت۔ یہ واقعی دو بہت بڑی نسبتیں ہیں، حضور کا صحابی ہونا اور حضور کی اہل بیت ہونا۔ باقی نسبتوں کا ذکر تو میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ سیدہ زہرا وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہیں مالک نے نسبت اہل بیت کا بھی عروج عطا فرمایا ہے اور نسبت صحابیت کا بھی عروج عطا فرمایا۔ نسبت اہل بیت تو آپ کہیں گے کہ سمجھ میں آ گئی، حضور کی شہزادی ہیں، تو نسبت صحابیت کا عروج کیسے ہوا؟ تو قبلہ اس حوالے سے جملہ یاد رکھیں، کسی کو حضور کی صحابیت 12 سال کی عمر میں نصیب ہوئی، 12 سال گزر گئے، 12 کے بعد حضور کی خدمت میں آیا تو اسے نسبت صحابیت نصیب ہوئی۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو اعلان نبوت کے بعد، کیا بھلا بھئی اعلان نبوت، یہ لفظ ذرا یاد رکھنے والا، نبی ابتدا سے نبی ہوتا ہے لیکن صحابیت کی شان دینے کے لیے اعلان نبوت کی شرط ہے، اعلان نبوت کی قید ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد، جو اس کے بعد حضور کی سنگت میں ایمان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا اور اسی ایمان پہ رہا، وہ صحابی ہے۔ میں کروڑوں سلام کروں آقا پاک کی ان شہزادیوں کو بھی جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، میں ارب ہا سلام کروں ان پاک شہزادیوں کو بھی جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلا پیدا ہوئیں، لیکن جب بات صحابیت کی چھڑے گی تو سیدہ زہرا ان بہنوں سے بھی اوپر نظر آتی ہیں، کیونکہ سیدہ زہرا کی زندگی کا ایک لمحہ، پہلا لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو محمد کی صحابیت کے شرف کے بغیر اس کائنات ہے۔ تو سیدہ نسبت اہل بیت میں بھی بے مثال، نسبت صحابیت میں بھی بے مثال۔ جب ایک صحابی کی شان یہ ہے، ایک صحابی کی شان یہ ہے، حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب ناز فرماتے تھے کہ لکھاں کروڑاں ولی رڑ کے اس دھوڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتے جیڑی صحابی دے گھوڑے دے پیران دے تھلے آ جاندی ہے۔ جب ایک صحابی کی شان یہ ہے تو پھر اس بی بی کی شان کیا ہوگی جس پر نسبت اہل بیت کو بھی کمال حاصل ہے اور جسے نسبت صحابیت میں بھی عروج اور کمال حاصل ہے۔ اور صرف یہ دو نسبتیں نہیں، سیدہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور شرف عطا کیا ہے کہ یہ کائنات کی واحد بیٹی ہے۔ اللہ کرے میں یہ جملہ آپ کو سمجھا جاؤں، یہ کائنات کی واحد بیٹی ہے جسے باپ نے اپنی بیٹی بھی کہا ہے، اور حد ہے یار عزت کی اور شان کی جسے محمد جیسے باپ نے محبت اور شفقت کے اظہار کی وجہ سے اپنی ماں بھی کہا۔ حد نہیں ہوگی؟ کائنات کی کسی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ قبلہ قاری صاحب، بڑے سے بڑا باپ اچھے سے اچھی بیٹی کو بیٹی ہی کہتا ہے، کبھی اسے ماں نہیں کہا، کبھی بیٹی کو کسی باپ نے اپنی ماں نہیں کہا۔ ایک حسنین کی امی جان ایسی ہے جس نے محبت کا وہ رنگ دیا ہے اپنے بابا کو، جس نے اپنے باپ سے پیار کی وہ حد کی ہے، جس نے اپنے باپ سے عشق کی وہ حد کی ہے کہ رسول اللہ جیسا باپ کہتا ہے ام ابیہا، جب تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھے بیٹی کی محبت نہیں اپنی ماں کی محبت کا رنگ نظر آتا۔ کیا نسبت ہے، کیا کمال ہے، کیا عروج ہے، کیا شرف ہے۔ اور پھر کائنات میں جس طرح یہ اکیلی بیٹی ہے جس کے لیے باپ نے کہا ہے ام ابیہا، تو اپنے باپ کی بھی ماں والا پیار باپ سے کر رہی ہے۔ واحد یہ شہزادی ہے اس کائنات میں جسے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ کائنات کے ہر باپ کی نسل
اس کے بیٹے سے چلتی ہے. صرف یہ ایک بیٹی ہے آدم سے لے کے قیامت تک کہ محمد کی نسل اللہ نے محمد کی بیٹی سے چلائی ہے. ابھی بھی اس کی نسبتوں کا آپ کو اندازہ نہ ہو اور اس کی نسبتوں کا عروج آپ کے ذہن میں نہ آئے. صحابیت اپنی جگہ، اہل بیت اپنی جگہ، یہ جو علیحدہ کی نسبتیں ہیں، یہ جو علیحدہ کی شانیں ہیں جو پوری کائنات میں کسی کو نصیب نہیں. صحابیت بڑی شے ہے لیکن اور بھی صحابی ہیں، اہل بیت بڑی شے ہے لیکن اور بھی اہل بیت کے افراد ہیں. اب جو میں نسبتیں گنا رہا ہوں آدم سے لے کے قیامت تک اللہ کی پوری مخلوق میں یہ نسبتیں کسی اور کے حصے میں ہی نہیں آئی، صرف اور صرف سیدہ زہرا کے حصے میں آئی. اور جو میں آکھی دے نہیں اس کم میں فلانے دا شریک ہی کوئی نہیں، شریک ہی کوئی نہیں ہے سیدہ زہرا پاک کا ان نسبتوں میں اور ان محبوبیتوں میں. اور اگلی نسبت اگر میں عرض کروں اور دل والے سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو مجھے دکھ لگے گا. کائنات بھر کا ہر بڑا انسان، ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر ابدال، اس کا جذبہ یہ ہے، اس کا قول یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے. اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جو سچا ہے، جو سچا ہے، جو اعلیٰ ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے. ابناؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ ہر رشتے کو نبی کی عزت پہ صدقے کریں. اچے کا تعارف ہی یہی ہے، سچے کا تعارف ہی یہی ہے، اعلیٰ کا تعارف ہی یہی ہے کہ جو اپنے ہر رشتے کو حضور کی عزت پہ صدقے کرے. اور یہ بات بڑی پکی ٹھکی ہے کہ سارے رشتے اچھے ہیں لیکن سب رشتوں کی سرداری اللہ نے والدین کو عطا فرمائی. ماں اور باپ جیسا رشتہ پھر مل سکتا؟ یہ بھول ہے کسی کی، غلط فہمی ہے کسی کی. بھائی اچھے ہوں گے، بیٹے اچھے ہوں گے، بیٹیاں اچھی ہوں گی، لیکن وہ جو رشتے کی نوعیت ہے نا ماں اور بیٹے والی، باپ اور بیٹے والی، یہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتی. اس جیسا جذبہ کہیں اور نہیں مل سکتا. تو اس لیے رشتوں کی سرداری ماں اور باپ کے رشتے میں ہے. تو اب پوری آیت کا اگر خلاصہ نکالیں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر اچے کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی محمد پہ صدقے کرے، اپنے باپ کو بھی محمد پہ صدقے کرے. اور سارے اچوں نے یہ کیا بھی ہے. میں صدقے جاؤں صدیق اکبر کی ذات پر، قربان ہو جاؤں امیر عمر کی ذات پر، واری جاؤں آقا عثمان کی ذات پر. سارے صحابہ نے زبان سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی عزت کو بھی نبی پہ صدقے کیا ہے، اپنے بابا کی عزت کو بھی نبی پہ صدقے کیا. اور بخاری شریف میں حدیث کا مطالعہ کریں تو گنتی نہیں ہوتی اتنی دفعہ صحابہ جب بھی حضور کے سامنے جاتے تو یہ بول کے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ بھی صدقے ہو جائے، میری ماں بھی صدقے ہو جائے. سیاستہ میں یہ فکرہ صحابہ کی پہچان تھا، پہچانے صحابہ یہ جملہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ بھی صدقے ہو جائے، میری ماں بھی آپ پر صدقے ہو جائے. اب ذرا توجہ کرنا، صدیق اکبر کا باپ بھی اچھا، ماں بھی اچھی. میرے نبی کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے میرا باپ بھی صدقے، میری ماں بھی صدقے. امیر عمر کا بابا بھی اچھا، ماں بھی اچھی. میرے نبی کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. حضرت عثمان آگے کہتے ہیں میری ماں بھی صدقے، میرا بابا بھی صدقے. علی آتے ہیں. اب میں ذہن کو روکوں گا، چلو باقی کے باپ اور ماں تو وکھرے تھے نا محمد سے. علی کی ماں بھی محمد کی ماں، علی کا باپ بھی محمد کا باپ. بھئی چچا جو ہوئے تو باپ کے معنی میں ہیں، چچی جو ہوئی تو ماں کے معنی میں. حضور نے خود کہا تھا علی آج تیری ماں نہیں دنیا سے گئی، آج میری ماں دنیا سے چلی گئی. اب علی آتا ہے، خود بھی علی ہے، باپ بھی کمال کا ہے، ماں بھی کمال کی ہے. تو اب علی بھی کچھ بچا کے نہیں رکھتے کہ یا رسول اللہ وہ ماں تو پھر آپ کی بھی ماں ہے، وہ باپ تو پھر آپ کی بھی خدمت کرنے والا ہے. علی بھی کچھ بچا کے نہیں رکھتے. علی بھی حضور کو دیکھ کے یہی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرنے والا بابا بھی آپ پہ صدقے اور آپ کی نوکری دینے والی میری ماں بھی آپ پہ
صدقے اب میں ذہن روکنا چاہتا ہوں، علی کی ماں جیسی کسی کی ماں کوئی نہیں، علی کا بابا اپنی مثال آپ ہے۔ جب علی ہو کے کہتا ہے میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے، تو بلندیاں تو ساری قربان ہو گئی۔ پوری کائنات کا ہر اونچا کہتا یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ میرا چیلنج ہے کائنات کا کوئی ملا اس کی ریس اس کے مقابلے میں حدیث لے کے آئے۔ اس کائنات میں اکیلی شہزادی میری آقا زادی سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی ہیں، سارا جہان محمد کو کہتا ہے میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے۔ صرف جناب زہرا ایسی ہیں جنہیں مخاطب کر کے کائنات کا آقا محمد عربی کہتا ہے اے میری بیٹی فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کی ماں بھی صدقے، مجھ محمد کا باپ بھی صدقے۔ قاری صاحب ظاہری طور تے معذور نے، ظاہری اکھاں کوئی نہیں کام کر دیا پر دل دیا اکھاں کام کر دیا انہوں نے، تے اللہ تعالیٰ دل دیا کھولی رکھے تو کام چلدا رہندا ہے۔ اتلیاں دی مون بھی خیر میں رہندی انشاءاللہ دلے دیا اکھیں نہ بند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں مزید ذوق عطا فرمائے، بڑی دوروں سفر کر کے محبت واسطے، محبت اہل بیت دے نظریے واسطے، آل رسول دی محبت واسطے تشریف لائے، اللہ انہاں مزید برکتاں عطا فرمائے۔ میں مسئلہ کی عرض کر رہا ہوں، مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نسبت کا حیا ہے، ہر نسبت کا خدا ضامن ہے، لیکن جتنی نسبتیں جناب زہرا کو نصیب ہیں اتنی نسبتیں کائنات میں کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہیں۔ تو جب اتنی نصیب نہیں ہے تو جیسی ضامنی پھر زہرا کی خدا نے اٹھائی ہوگی ایسی ضامنی پھر کسی اور کی رب نے اٹھائی ہوئی بھی۔ جتنا گوڑ ہوئے مٹھا وہ نہیں ہونا ہے نا بھئی، ضامنی خدا اٹھائے گا نسبت محمدی کی وجہ سے، محمد کی وجہ سے، تو اب جتنا گڑ ہوگا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ سب سے زیادہ نسبتیں بھی جناب زہرا کے پاس اور سب سے بڑی ضامنی بھی جناب زہرا کی خدا نے اٹھائی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس آیت میں رب نے خاص طور پہ اپنی ضامنی کا اظہار کیا ہے نا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ساری اہل بیت کے لیے ہے، لیکن جو میں نے اتنی محنت سے بات آپ تک پہنچائی اس کو نوٹ کریں، یہ آیت ساری اہل بیت کے لیے ہے، لیکن سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کے عصر حاضر کے آخری مفسر حالانکہ مخالف ہیں پھر بھی مولانا مودودی تک ہر مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا جو کامل ترین مصداق ہے، یعنی اس آیت میں جس کی شان سب سے پہلے آئے گی، باقی کی بھی آئے گی، لیکن جو کامل ترین مصداق ہے وہ رب نے ذات علی المرتضیٰ کو بھی نہیں بنایا، کامل ترین مصداق رب نے ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ آیت تطہیر کا جدھ اللہ ضامنی چاہیے ہوئی ہے نا، اس ضامنی آئی ایت دا سرنامہ آکھو، اس ضامنی آئی ایت دا موڈ آکھو، اس ضامنی آئی ایت دا نچوڑ آکھو، تے اس ضامنی آئی ایت دا مصداق اول آکھو، تے وہ مصداق اول بلا شبہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ مصداق اول جناب فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، عملی دلیل بھی اور قولی دلیل بھی، کہ مصداق اول آیت تطہیر کے، آیت تطہیر دا سادہ جہا ترجمہ سمجھ لو تو ذہن تیار ہو جاسی۔ آیت تطہیر دا سادہ جہا مطلب ہے کہ اس آیت انہاں دی شان ہے جنہاں دی ضامنی رب چاہیے ہوئی ہے۔ ایس تو سوکھا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی سوکھا ترجمہ ہے کہ اس آیت وچ انہاں دی شان بیان ہوئی ہے جنہاں دی ضامنی کہیں چاہیے ہوئی ہے، جنہاں دی راکھی دی ضامنی کہیں چاہیے ہوئی ہے،
جنہ دی حفاظت دی ضامنی تے ذمہ داری کہیں چاہیے ہوئی ہے اللہ ایو کو جائے تے تطہیر ہے سادہ جٹائی وچ سمجھو کہ جن کی حفاظت کی ضامنی اور ذمہ داری خدا نے اٹھائی ہے اس آیت میں اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو اب آیت تطہیر کا مصداق اول جناب سیدۃ النساء کی ذات ہے۔ دلیل سب سے بڑی ہوتی ہے رسول کی ذات۔ تو اب اس دلیل کے طور پہ میں رسول کی دو نسبتیں پیش کرتا ہوں، رسول اللہ کا عمل بھی اسی کی دلیل ہے اور میرے نبی کا قول بھی اسی کی دلیل ہے۔ عمل کیسے دلیل؟ ترمذی ہے، نسائی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ اتری، یہ لکھیں دل کی تختی پہ نوٹ کریں، عمل رسول، قرآن کی جو تفسیر میرا نبی زبان سے کرے وہ بھی کمال کی تفسیر ہے، اور پھر جو تفسیر میرا نبی عمل سے کرے اس میں تو کوئی شک شبہ والی سوچ بھی بڑی باطل ہو جائے گی۔ جب یہ آیہ تطہیر اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ حبیب ان کی حفاظت کا ذمہ تیرا نہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ میرا، یرید اللہ، یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ جب یہ آیت تطہیر اتری تو اب لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کون ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے اٹھا لی ہے، یہ بات بتانے کے لیے سنیں حدیث مبارکہ، سنیں عمل رسول۔ کانا یمرو بباب فاطمہ ستۃ اشہر، کہ حضور نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، پورے 6 مہینے، کتنے بولو یار، کتنے 6 مہینے ایک عمل کیا۔ وہ کیا عمل تھا؟ فرمایا وہ عمل یہ تھا کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو میرا نبی روزانہ 6 مہینے کان یمر بباب فاطمہ، علی کے باب پر نہیں کہا، حسنین کے باب پر نہیں کہا، حدیث کے الفاظ کان یمر بباب فاطمہ، میرا نبی سرگی آ کے جناب زہرا دے بوئے اتے کھڑو جاندہ، اپنی شہزادی دے بباب فاطمہ بوئے اتے کھڑو جاندے آن، تے اوتھے کھڑو کے سونا نبی دسن واسطے وہ پھیری روڑیاں رپیاں چ ملک کوئی نہ پوے، اوتھے کھڑو کے میرے نبی اس بوئے تے کھڑو کے آیت پڑھ دیان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 6 مہینے دے دیاڑے گنو کا کتنے پان جاندے نے؟ 3 دیاڑے ہوندے نا 21 مہینے دے، 3 دیاڑے 21 مہینے دے تے 6 مہینے دے کتنے ہو گئے؟ 180 180 دیاڑا۔ میرا نبی جیڑا کام ایک دیاڑے دے 21 منٹے چکرے، اللہ نظام بدلانا پوے تے بدلا چھڑ دا۔ محمد دے اس سسٹم نو چینج نہیں ہون دیندا، محمد دے اس آکھن چینج نہیں ہون دیندا، تے جیڑا کام رسول 180 دیاڑا کردا رہے، اجے ملک روڑے پہ ہوئے وہ پتہ نہیں وہ کدی شان ہے تے پتہ نہیں وہ دیچ کون شامل ہے، مڑ اس ملکے دا علاج کوئی نہیں۔ رسول 180 دیاڑے جناب زہرا دے بوئے تے کھڑو کے آپ جا کے ایت بھی پڑھی تے مڑ تشریف بھی آپ ہی کیتیا کہ السلام علیکم یا اہل البیت، وہ تو اڈے تے سلامتی ہوئے اے اہل بیت۔ اے تشریح کرنا میرے نبی دا باب فاطمہ اتے کھڑو کے 6 مہینے عمل کرنا ہے۔ دس گیا کہ آیت تطہیر دا لنگر ڈھیر نہ لبیا اسی پر جتنا لنگر تے جتنی عزت اس آیت دے حوالے جناب زہرا نو نصیب ہوئی ہے، پوری کائنات اج کسے ہوری نو نصیب ہی نہیں۔ اور اے میں چونکہ صرف جناب نال گفتگو نہیں نہ کر رہا، اس دے ذریعے پوری دنیا نال گفتگو کر رہا، اس تو میں کچھ اوکھیاں دلیلاں بھی نال دینیاں پاؤندیاں، انہاں تو پریشان نہ ہوئے کرو بھائی ساڈے سرے تو تاں گل لگ گئی ہے۔ کچھ اور بھی بیٹھے، امریکے بھی بیٹھے، انگلینڈ بھی بیٹھے، بیچارے جڑے آج اکھی لا کے بیٹھے تے سن دے پین تواڈے نال ہمیشہ اس جمعے شرکت کر دین، انہاں واسطے بھی گل کرنی ہوندی ہے تے اس واسطے گھبرے نہ کرو بھئی یہ گل ذرا اتلی ساڈے تو کیوں ہوگی، میں سارا دھیان رکھنا پوندا ہے۔ توجہ فرماؤ، پہلا عمل رسول تے دوجا سنو قول رسول۔ نیرا نبی کر کے ہی نہیں، نبی بول کے بھی دسے، نیرا کر کے ہی نہیں، نبی
بول کے بھی دسیا ہے. نوٹ فرماؤ تسی بھی تے جتھے جتھے کو سنگی سندا پیا ہے. صاحب تفسیر تبری، صاحب تفسیر در منصور، تفسیر تبری در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی جیا بندہ، علامہ تبری جیا بندہ، ابن کثیر جیا بندہ اس ایت دی شرح جڑی میں ایت پہ پڑھنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس ایت دی شرح کر دیاں گھٹ تو گھٹ 15 تریماں دی گل پہ کرنا. گھٹ تو گھٹ کتنیاں 15 تے ود تو ود دی تے گنتی کوئی نہیں. گھٹ تو گھٹ انہا تریاں جواننا نے 15 حدیثاں میرے نبی دیاں اس عید دی شرح وچ نقل فرمائیاں جنہ دا خلاصہ اے وے کہ رسول نے 15 جائیں تھے. اے بول کے بھی دسیا ہے کہ اس آیت دی عزت دے تاج نو اگر ویکھنا ہوئے تے وہ تاج رب نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا دے سر پہ سجا دے. جناب دے ذہن چے گل آ گئی نا کہ او جڑا رب تے جڑا او رابطہ ہے اس گفتگو دے دوران محمد الرسول اللہ اور یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس وہ ایک کہ اللہ ہر نسبت دا زامن ہے پر جویں اللہ سیدہ زہرا دی زامنی چاہیے ان جہان تے کسی ہوری دی رب نے زامنی چاہیے ہوئی کیونکہ نسبتاں جویں بدیاں جان گیاں ان دی زامنی وچ پختگی ہوندی جائے گی، زامنی وچ بلندی ہوندی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اگلی نشست وچ میں اس زامنی دیاں کیفیات عرض کرساں کہ جویں زامنی چاہیے تے مڑ کیڑی کیڑی اس زامنی دے پیچھے سیدہ زہرا نو عزت عطا فرمائی. اللہ کریم تو اڈی میری حاضری نو شرف قبولیت نصیب فرمائے. میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے ڈھیر ساریاں غلطیاں کیتیاں اس مالک معافیاں نصیب فرمائے. انہاں بیلیاں سنتاں نے پڑھیاں سنتاں ادا کر لو.